خوش آمدید کہتا ہے. اس وقت پینل پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حماد شاہ گیلانی اور یہ پروگرام آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101.4 ریڈیو پاکستان احمد آباد کے اسٹوڈیو سے. اس کے علاوہ آپ ایف ایم 101 کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس پر آپ ہمیں لائیو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. پروگرام رابطہ میں آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں. چیف ایگزیکٹو آفیسر کینٹونمنٹ بورڈ احمد آباد مس ہمارا عمار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کینٹونمنٹ بورڈ کی جو عوام کے لیے سہولیات ہیں اور مختلف جو عوام کے مسائل ہوں گے ان پہ بات چیت کریں گی. تو میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر کینٹونمنٹ بورڈ احمد آباد آپ نے اپنی ذمہ داریاں کب سنبھالی اور آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ جی, میری پوسٹنگ یہاں پہ 13 جولائی کو ہوئی تھی اور 26 سے 28 میں چارج کیا تھا. تقریباً ایک سال مجھے احمد آباد میں ہو گیا ہے. اور جو میں نے جوائننگ کی تھی تو ترجیحات میں تو سب سے پہلے یہی چیز تھی کہ لوگوں کی ایکسیس ہمارے آفیسز تک جو ہے اس کو امپروو کیا جائے, اور وہ میں نے اوپن ڈور پالیسی میں شروع سے ہی امپلیمنٹڈ رکھی ہے. اور دوسری چیز یہی تھی کہ ہمارے جو جتنے بھی فائنینشیل اور جتنے ایڈمنسٹریٹو کنسٹرینٹس ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی جتنی چیزیں ہم ان کے کام کر کے دے سکتے ہیں اس میں ڈیلے نہ آئے, اور جو کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم فوری طور پہ ان کے لیے آسانی پیدا کریں. صحیح. اچھا, جیسا کہ ہمارے سننے والے بھی ان کے مشاہدے میں بھی ہے کہ حالیہ بارشوں سے احمد آباد شہر اور خصوصاً جو کینٹ ایریا ہے وہاں پر بارش کا پانی جگہ جگہ پر سڑکوں پر اور شہری آبادی میں آ گیا اور اس کی وجہ سے کافی نقصان بھی ہوا ہے. تو اس کے سدباب کے لیے کینٹونمنٹ بورڈ کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی, اس میں ایک تو ڈی سلٹنگ کا آپریشن ہمارا کنٹینیوسلی تھرو آؤٹ دا ایئر چلتا رہا تھا, لیکن کیونکہ انپریسیڈنٹ رین فال تھی تو ہمارا جو حسن ٹاؤن اور جب نالا تھا وہ اوور فلو کر گیا تھا. اس کے اوپر جو ہم نے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں اس میں ایک ایشو ہمارا یہ تھا مین کہ انکروچمنٹس بے تحاشا تھیں جو کہ اوور دا پیس آف ٹائم آج سے 10-15-20 سال پہلے کی ہوئی تھیں. کچھ کے نقشے جو انکروچمنٹس بیسیکلی وہ پراپرٹیز ہوتی ہیں جن کے نقشے پاس نہیں ہوئے ہوئے تھے اور لوگوں نے بنا لی ہوتی ہیں. نقشہ اگر فار ایگزامپل 6 یا 7 یا 8 یا 9 مرلے کا ہے تو اس کو نقشے کے جو ایریا اس کے علاوہ لوگوں نے انکروچمنٹس کر دی ہوتے ہیں. تو جھنگی سعیدہ والا علاقہ اور بلال ٹاؤن میں جتنی بھی انکروچمنٹس تھیں نالے کے اوپر, اس کے اوپر ہم نے میسو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو اسٹارٹ کی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہیلپ کے ساتھ, اور وہ ہم ابھی کنٹینیوڈ ہے اور وہ ان شاء اللہ ہماری ریزالو ہے کہ اس کو پورے نالے کو اپنے کو کلیئر کریں گے تاکہ دوبارہ یہ ایشو نہ لوگوں کے لیے ہو, اور ریزیڈنٹس کی بیسیکلی بہتری کے لیے ہم نے یہ اتنا میسو ڈرائیو انیشیٹ کی. جی سامعین, میں آپ کو بتاتا چلوں پروگرام رابطہ میں اس وقت ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر کینٹونمنٹ بورڈ احمد آباد مس ہمارا عمار صاحبہ. آپ ان سے اگر سوال پوچھنا چاہیں کینٹ ایریا میں جو عوام کو دی جانے والی سہولیات کے حوالے سے تو آپ ریڈیو پاکستان احمد آباد کے ڈیوٹی روم کے نمبر ہیں 099293100349 0992408040 پر کال کر کے آپ اپنے سوالات ہمیں پہنچا سکتے ہیں. اس وقت ایک سوال ہم شامل کرتے ہیں. سوال ہے فیصل عرفان کا, تو چیف ایگزیکٹو آفیسر احمد آباد کینٹونمنٹ بورڈ احمد آباد سے وہ کیا سوال کرنا چاہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں. سی ای او کینٹ بورڈ احمد آباد سے میرا یہ سوال ہے کہ بے شمار عرصہ ایسا ہو گیا ہے کہ جو اسٹریٹس ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو کہ کینٹ بورڈ کے اندر ہیں وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں, کچی ہیں, نالیاں ٹوٹی پھوٹی ہیں اس کے اندر, اور مطلب 15 سے 20 سال ہو گئے کہ ان کی مینٹیننس نہیں دیکھی گئی. اس طرف کا فوکس کیا جائے گا, اور تو کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ باقاعدگی سے ٹیکس بھی پے کرتے ہیں, کینٹ بورڈ کو اپلیکیشنز بھی لکھتے ہیں, اپلیکیشنز بھی جاتی ہیں, لیکن اس پہ کام نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے آپ کا جو ہے وہ تعاون درکار ہے اور آپ کی رائے چاہیے کہ اس طرف بھی کیا توجہ دی جائے گی, اور اگر دی جائے گی تو کب تک دی جائے گی. جہاں تک کہ بہت ہی پلانڈ اور جو جن کو پوش ایریاز میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, ایون کہ ان کی اسٹریٹس, ان کی گلیاں, ان کا محلہ, وہ بھی ان کی جو راہداریاں ہیں وہ بھی کچی. جی, فیصل عرفان نے سوال کیا تھا. جی اس میں اس کے حوالے سے آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے؟
جی ایکچولی دا پرابلم از کہ ہمارا کنٹونمنٹ بورڈ کا جو اینول بجٹ ہوتا ہے ایک تو پہلی بات یہ کہ وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے. اس میں سے میں اگین یہ بات کلیئر لوگوں کو جو پرسیپشن ہے میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں بجٹس یا گرانٹس نہیں ملتی ہیں. ہم جو ارننگ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم اپنے امپلائیز کی سیلریز بھی دے رہے ہوتے ہیں, اسی میں سے ہم اپنے سارے ایکسپینسز کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ جو بات ہے وہ یہ کہ پچھلے آپ کو پتہ ہے سب کو ابھی اگین الیکشنس ہمارے اسٹارٹ ہونے والے ہیں. تو جب الیکٹڈ ممبرس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہر علاقے کا ریپرزینٹیو ہمارے پاس بورڈ کے اندر ہوتے ہیں, اور جب بھی ڈیولپمنٹ کے کاموں کی بات ہوتی ہے پورے اینول بجٹس کے اندر تو وہ ہم جتنی بھی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ سب ممبرس کے اندر ایکولی ڈیوائڈ ہوتی ہے, اور پھر وہ ممبرس پرائورٹائز کر کے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام اس میں سے کروانا چاہتے ہیں. تیسرا جو ایک ایشو ہے وہ یہ کہ 70% اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو جناب آباد, حبیب اللہ کالونی اور کچھ اور کالونیز ہیں, ان کے علاوہ ہمارا بہت سا بڑا ایریا ایسا جو کہ بالکل ہی انڈر ڈیولپڈ ہے. نہ وہاں پہ سیوریج کا کوئی پراپر سسٹم ہے, نہ وہاں پہ واٹر سپلائی کا سسٹم ہے. تو بیسیکلی کیونکہ تھوڑے پیسوں میں ہم نے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں تو ہم پرائورٹائز پھر چیزوں کو کرتے ہیں. اس سال ہم نے پی ایم ڈی کمپلینٹس کے جتنے بھی ہمارا جو پورٹل ہے اس کی جتنی بھی کمپلینٹس ہیں ان کے حساب سے ہم نے پرائورٹائز کرتے ہوئے بجٹ بنایا ہے. اور جہاں جہاں پہ کمپلینٹ ہے پیچ ورکس کی ہے, کسی بھی روڈ مینٹیننس کی, تو اگین آپ ہمیں اپلیکیشنز اگر فارورڈ کر رہے ہیں اور اگر کرتے رہے ہیں تو ہم نے ان کو پرائورٹائز کیا ہے, اور پرائورٹی بیسس کے اوپر جو ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس طرح ہم نے بجٹ کے اندر ساری چیزیں ایڈ اپ کی ہیں. بٹ دا پوائنٹ اس کے ایک تو بجٹ جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اینڈ سیکنڈلی وہ ہر جگہ کے اوپر پوری پراپر ایک ایک روڈ کو مینٹین اس طرح سے نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ انڈر ڈیولپڈ ایریا ہمارا ہے, اور روڈس ابھی بہت جگہ پہ بننی ہے اور واٹر سپلائی کا کام ہونے والا ہے. اچھا سی او صاحبہ, جیسا کہ کینٹ ایریا میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں تو ان کے انعقاد کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو آگاہ کریں کہ انتخابات میں کی پہلی تیاریاں کیسی ہیں, کل کتنے رجسٹرڈ ووٹرز ہیں, کتنے وارڈز ہیں, اور کتنے امیدوار اب تک کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں. جی ہمارے کنٹونمنٹ میں 10 وارڈز ہیں, 2 ریٹرننگ آفیسرس ہیں. کل تک ہم نے پرسوں تک 32 ہمارے کینڈیڈیٹس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے, اور ٹوٹل 73 ہو گئے ان دونوں وارڈس کے ایڈ کر کے. تو ابھی تک جتنے پیپرز ہمارے پاس ڈاکیومنٹ سبمٹ ہوئے ہیں وہ 73 ہیں. ان کا جو نیکسٹ پروسیجر ہے وہ اسکروٹنی کا ہے جو کہ کل سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور یہ منڈے ٹیوزڈے تک اسکروٹنی کا عمل جو ہے یہ جاری رہے گا, اور اسکروٹنی کے بعد ان کی شارٹ لسٹنگ ہوگی اور وہ ڈسپلے کی جائیں گی. اور جو الیکشنز ہیں وہ 12 ستمبر کو پولنگ ڈے ہے جس پہ الیکشنز کا انعقاد ہونا ہے بیسیکلی. امید ہے یہ انتخابات کرونا SOPs کو فالو کرتے ہوئے انعقاد کیے جائیں گے اور کامیاب الیکشن یہ منعقد ہوں گے. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور سامعین کے سوالات بھی شامل کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پروفیسر ڈاکٹر عادل سعید قریشی, تو ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم جی, میرا ان سے سوال یہ ہے آج کے مہمان سے کہ اٹرواگ میں آبادی کا جو فلو ہے وہ تو بڑھ ہی رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کار پارکنگ کا جو ایشو ہے وہ بھی بہت سنجیدہ نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور وہاں پہ پراپر جگہ ہی کوئی نہیں مختص, اور جہاں پہ ہے پیسے لیے جا رہے ہیں لیکن وہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی نامناسب ہیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا اس طرح کا پلان کیا جائے کہ ایک جگہ جہاں پہ کار پارکنگ کا. جی ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہمارے جو بیسکلی 2 بڑے کمرشل ہبز ہیں, وہ ایک ہے مانسیرا روڈ کے اوپر, سب کو پتہ ہے کہ مین ہائی وے ہے, اس کی دونوں سائڈس کے اوپر کمرشل پراپرٹیز ہیں. NHA یہاں پہ بھی ڈرینس کا کام ہو رہا ہے. ونس کے وہ ڈرینس کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی روڈ بھی وائڈ ہو رہی ہے اور پارکنگ کی فیسلٹی بھی ڈیولپ ہو جائے گی ساری کمرشل پراپرٹیز کے سامنے. دوسری بات یہ کہ جو ہم پلازاز اپروو کرتے ہیں اس میں ہم پارکنگ کو مینڈیٹری کرتے ہیں. بیسمنٹ میں اگر بڑے پلازاز ہیں تو بیسمنٹ کے اندر ہم مینڈیٹری پارکنگ, یا اگر بیسمنٹ میں نہیں ہے تو سامنے ایک ہمارے بائی لاز کے مطابق وہ چھوڑنی ہوتی ہے. تو دوسرا ہمارا مین کمرشل ہب ہے صدر والی سائڈ کے اوپر, وہاں پہ جہاں پہ رائل سنیما کمپاؤنڈ کی جو پرانا ہمارا لوکیشن تھی, وہاں پر ایک بڑا ایک ہیوج پلاٹ جو ہے وہ ہم نے پارکنگ کے لیے آکشن اس کو کرتے ہیں ہر سال, وہ ہمارا کانٹریکٹر مینیج کر رہا ہوتا ہے. وہاں پہ پارکنگ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. صحیح. اچھا, جیسا کہ سامعین آپ جانتے ہیں کہ پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد کے اسٹوڈیو سے. اس وقت ہمارے ساتھ چیف ایگزیکٹو آفیسر کنٹونمنٹ بورڈ ایبٹ آباد مس سمارا مار صاحبہ تشریف فرما ہے, اور ان سے سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ کینٹ ایریا میں شہریوں کو بہتر سہولیات, تفریح گاہیں, کھیل کے میدان, صحت اور تعلیم کی سہولیات کے حوالے سے
کینٹ ایریا میں یقیناً سہولیات موجود ہیں، اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کیا آئندہ کوئی نئی تجاویز زیر غور ہیں؟ جی بالکل، ہمارا جو بھی اینول بجٹ بنتا ہے اس کے اندر ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہ ہم سب چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں. اسکول ہمارا ایجوکیشن کا ایک بڑا اچھا انسٹیٹیوشن ہے جس میں اس وقت ہمارے پاس 1400 بچے زیر تعلیم ہیں. ویمن اسکل ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ موجود ہے، اس کو بھی ہم اس کے اندر جو ہمارے ٹریڈس ہیں ان کو ہم انکریز کرنے کی اوپر ہم اس کو بھی زیر غور ہے یہ پروپوزل بھی، بٹ کووڈ کی وجہ سے بہت سی چیزیں کنسٹرینٹ رہی ہیں. اس کے علاوہ پارکس جو ہمارا لیڈی گارڈن پارک ہے اس کی بھی اپ لفٹنگ کا پلان بالکل ہے اور اس سال ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر بھی کام ہوگا. صحیح. اچھا، اس سیزن میں ایک سوال بھی کیا ہے زاہد تنولی صاحب نے ابراواد سے. ان کا کہنا ہے کہ کیا کینٹونمنٹ ایریا میں جو لیڈی گارڈن پارک ہے اس کا ایک حصہ شاید کرائے پر دیا ہے اور اس میں سہولیات کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی بھی حصہ ہم نے کرائے پہ دیا ہے. ہم ایکچولی پورا پارک کی جو انٹری فیس ہے اس کا ہم کانٹریکٹ کرتے ہوتے ہیں اینول بیسس کے اوپر. اور اس کے علاوہ وہاں پہ جوائے لینڈ کی ایک فیسلٹی ہے جو کہ آئی تھنک اٹ از دا اونلی آؤٹ ڈور فیسلٹی انٹرٹینمنٹ فیسلٹی اویلیبل ان ایبٹ آباد سٹی فار چلڈرن. تو وہ ایک بڑی اچھی ایڈیشن ہے بچوں کے لیے اور بچوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بھی پارک کا ایک اسپیسیفک حصہ کسی کو رینٹ آؤٹ کیا ہو، یہ نہ یہ پاسبل ہے کیونکہ وہ پبلک پارک ہے. اور بالکل میں نے بھی جیسے پہلے بھی کہا کہ اس کا پلان ہمارا گراؤنڈس کی لیولنگ کا اور بھی چیزوں کی ایڈیشن کا ایک منی زو کا بھی پلان ہے، تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس سال آپ لوگ اس کے اندر ایڈیشن دیکھیں. پروفیسر ملک ناصر داؤد صاحب نے ہمیں کال کی ہے جی حویلیہ ہم کینٹ سے، تو ان کا سوال سن لیتے ہیں. حویلیہ کنٹونمنٹ بورڈ میں کہ آج عید کا کتنا دن ہو گیا ہے؟ تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا ہے. آئے میرے ساتھ فوٹو میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. گندگی وہ جو سب ادھر پڑا ہوا ہے، نہ ان کے پاس گاڑی ہے نہ ان کے پاس فنڈ ہے. کیا کریں؟ ایم پی اے ایم ایل اے یہاں کام نہیں کرتے اور یہ کینٹ والے جو ہیں ان کے پاس فنڈ ہی نہیں ہے اور پی او ایف والے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی مدد امداد نہیں کر رہے. کیا یہ اقتباس کینٹ والے ان کی مدد کر سکتے ہیں گندگی اٹھانے میں؟ شکریہ پروفیسر. ایکچولی حویلیہ کنٹونمنٹ بورڈ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ ہے، تو ہمارا تو اپنے بڑے ابھی پینڈنگ چیزیں ہیں جس پہ ہم آج کل پوری ہماری مین پاور اینڈ ٹیم آپریشن پہ اور کلیننس آف ڈرینس پہ لگی ہوئی ہے. صحیح. تو کیونکہ ان کا انڈیپینڈنٹ سیٹ اپ ہے تو وہ اپنا کام خود ہی اوبیسلی اس کو مینیج کریں گے. صحیح ہے جی. پروفیسر صاحب آپ نے جواب سن لیا. وہ ظاہر ہے ان کی جو ریسٹرکشن نہیں ہے تو اس حوالے سے وہ خود اس پر کوئی کارروائی عمل میں لائیں. یقیناً اس پروگرام کو سننے کے بعد تو ہم ان کے مشکور ہوں گے. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عبدالوحید نے ایبٹ آباد سے کال کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایبٹ آباد شہر میں جن برساتی نالوں کو تنگ کر کے عمارتیں بنائی گئی اس کے ذمہ داروں کے خلاف کیا کوئی کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اور دوسرا اس سے ریلیونٹ ان کا ایک سوال ہے کہ قدرتی آبی گزرگاہوں سے بڑے بڑے پائپس گزارے گئے ہیں تو ان کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. جی اچھا، جو پہلا کویشچن ہے وہ یہ ہے جی کہ یہ ایکچولی یہ کوئی 1-2 دن کا تو فنومنا نہیں ہے کیونکہ ابھی پچھلے 5 سال سے تو باقاعدہ ڈیمارکیشنز ہونے کے بعد نقشے پاس کیے جاتے ہیں. 10, 15 یا 20 سال پہلے یہ انکروچمنٹس اوور دا پیس آف ٹائم نہیں ہیں اور یہ جس بھی صرف ایک ڈپارٹمنٹ نہیں، جس بھی ڈپارٹمنٹ کی ہیں یا جس بھی اس کی انوالومنٹ ہے اس میں بالکل جو ہمارے پارٹ کے اوپر کام بنتا ہے اس کے اوپر ہم ایک بالکل رپورٹ ایک بنا رہے ہیں کہ اس میں کیا کیا کون کون انوالوڈ رہے ہیں اور یہ کس طرح سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں اور کیوں نہیں ریموو کی گئی ہیں. اور وہ ان شاء اللہ ہم اپنی ہائر اتھارٹی کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے. یہ سیکنڈ کویشچن ہے کہ واٹر ویسٹ کے اندر جو پائپ لائنس ہیں، اگین ہمارا بالکل اس پہ بھی پلان ہے. پی ایم اے کے اندر جو مین ڈرین ہے پی ایم اے کا اس کے اندر بھی ہماری ایک وہ ہے پائپ لائن ہے، اس کو ہم اس سال ان شاء اللہ باہر شفٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو ہماری مین کلورٹس ہیں جو این ایچ اے کے یہ روڈ کے اوپر ہیں، مین مانسیرا روڈ کے اوپر، ونس ان کا کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ ڈرینس کی بھی وائڈنگ ہونی ہے، ساری انٹرڈیٹی پائپس اور لائنس کو ہم نے باہر نکالنا ہے. تو یہ جیسے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہتری آئے گی اس میں. صحیح. اچھا، یقیناً کینٹونمنٹ بورڈ میں جتنی بھی عمارتیں بنائی جا رہی ہیں وہ کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت بنائی جا رہی ہیں، تو آیا مستقبل میں یہ جو کنسٹرکشن پالیسی ہے اس کو ماحول دوست بنانے اور ایبٹ آباد شہر کو سرسبز اور شاداب بنانے کے حوالے سے کیا کوئی پالیسی زیر غور ہے؟
جی بالکل ہے. ہماری ٹری پلانٹیشن کیمپین جو ہے وہ سال میں 2 دفعہ ہم لوگ لانچ کرتے ہیں. ابھی بھی مونسون کے اس کے بعد ہماری اگست سپٹمبر میں ٹری پلانٹیشن کیمپین میسو لیول کے اوپر ہم لوگ لانچ کریں گے. اس میں ہم فری آف کاسٹ ٹریز جو ہیں اور سیپلنگس جو ہیں وہ ہم ریزیڈنٹس کو بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اسکولس میں بچوں کو بھی دیتے ہیں. اور میری ریکویسٹ ہے تمام سننے والوں سے کہ جتنے بھی ریزیڈنٹس ہیں کنٹونمنٹ کے, اور ان کو اگر درخت اپنے گھروں میں لگانا چاہتے ہیں, کوئی بھی جگہ اسپیسیفائی اگر ہمیں کر دیں تو ان کو ہم بالکل فری آف کاسٹ ٹریز پرووائڈ کریں گے. یقیناً جو درخت لگانے والے حضرات یہ میسج سنیں تو وہ سی او کینٹ صاحبہ کی آفس سے رابطہ کریں اور اپنے نام کا ایک درخت ضرور لگائیں. درخت صدقہ جاریہ ہے اور ایبٹآباد شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں کینٹونمنٹ بورڈ کا تعاون کریں. سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور اس میں ہم یہ ایک سوال, کینٹ ایریا میں کمرشل مارکیٹس ہیں اور بڑی بڑی جو دکانیں ہیں, دکاندار اکثر ہم نے دیکھا ہے کوڑا کرکٹ جو ہے وہ باہر مین شاہراہوں پر یا جو سیوریج لائنز ہے اس میں پھینک دیتے ہیں. تو ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے یا اس کے لیے کوئی پالیسی ہے کہ ان کو جرمانے کیے جائیں؟ دیکھیے ابھی پرابلم اس لیے ہماری کیونکہ لمیٹڈ مین پاور ہوتی ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ ہم ہر گاربیج بن کے اوپر ایک بندہ ڈپلوائے کریں جو کہ دیکھیں کہ لوگ کوڑا اندر پھینک رہے ہیں نہیں پھینک رہے ہیں. یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے اور سینیٹیشن ہمیشہ ٹو وے چیز ہوتی ہے جس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ بھی ضروری ہوتی ہے. ابھی ایٹ ٹائمس ویکنیسز ہمارے پارٹ کے اوپر بھی ہیں, لیکن لوگوں کی طرف سے بھی ایٹ ٹائمس اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارے کنٹینر خالی پڑے ہوتے ہیں, گاربیج سارا باہر پڑا ہوا ہوتا ہے. تو لوگوں سے ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں کہ کائنڈلی گاربیج کو آپ اندر ڈمپ کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی ریسورسز اویلیبل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم آپ کو بہترین سروسز جتنی بھی ہم دے سکتے ہیں وہ ہم دیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کا تعاون بھی بہت ضروری ہے. جنگی قاضیاں کے حوالے سے ایک سوال ہے جی دانیال کا, ہم سنتے ہیں. اچھا, اس میں کوئی تکنیکی خرابی ہے, ہم مزید اس پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سی او کینٹ بورڈ ایبٹآباد مس ہمارا مار صاحبہ پروگرام رابطہ میں اس وقت ریڈیو پاکستان ایبٹآباد کے اسٹوڈیوز میں لائیو تشریف فرما ہے. ہمارے سوالات کی جوابات دے رہی ہیں. ایبٹآباد کے شہریوں کا اور خصوصاً جو کینٹ ایریا میں صفائی ستھرائی کے مسائل زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر پینے کے پانی کی فراہمی وہ بھی کینٹ بورڈ کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو ایک کالرز نے بتایا کہ پی ایم اے کاکول روڈ پر یہ کوئی مسجد ہے جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ ڈاکٹر اسلم صاحب نے سوال کیا ہے, تو پانی کی فراہمی کے حوالے سے ان کی یہ شکایت. ایکچولی یہ جو پی ایم اے کارکول کے ساتھ بلال ٹاؤن میں مجھے کا ذکر ہو رہا ہے, اس میں ہمارا جب یہ بارش کا یہ اسپیل گزرا ہے 12 جولائی والا, تو اس میں ہمارا جو ٹیوب ویل تھا اس کے اندر ایکچولی وہ بالکل بند ہو گیا تھا. اس کے اندر سارا گاربیج چلا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ 2 سے 3 دن اس کو مینٹین واپس اس کو اس کی اس میں ہمیں لگ گئے تھے رینوویشن کے اندر. اس وجہ سے 2-3 دن پانی کا وہاں پہ ایشو رہا تھا. بائی ہوپ وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے, اگر ہے تو ان سے کائنڈلی ہمارے آفس میں میرے آپ رابطہ کریں. اگر ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو آپ کائنڈلی مجھے ڈائریکٹلی وہاں پہ کال کر کے مجھے بتائیں گے. صحیح. اچھا, کینٹ ایریا میں ہم نے اکثر یہ بات بھی دیکھی ہے کہ کینٹ ایریا زیادہ تر جو کینٹ ایریا ہے وہ صاف ستھرا ہے. وہاں پر عوام کو سہولیات کی فراہمی کینٹ بورڈ یقیناً مہیا کر رہی ہے. اس میں لائبریری بھی موجود ہے, پبلک پارکس بھی موجود ہیں. تو اس کو مزید بہتر بنانے کے حوالے سے کیا مزید کینٹونمنٹ بورڈ کوئی اقدامات کر رہی ہے؟ جی, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا پورا ایک اینول بجٹ ہوتا ہے, اس کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب چیزوں کو اکٹھے ساتھ لے کے چلیں. بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے ہم نے لاسٹ ایئر بھی اپنے 1-2 چوک جو تھے وہ ہم نے ان کی اپلفٹ کیا تھا. اس سال بھی ہمارا پلان ہے جو ہمارے 1-2 مین چوکس ہیں ان کو ہم اپلفٹ کریں, اور جو پارک کے ذریعے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اپلفٹنگ کا پلان شامل ہے, اسے گراؤنڈس کو ایون کرنا اور بچوں کے لیے بہتر سہولیات اس میں ہم انشاءاللہ پرووائڈ کریں گے. جی سامعین, پروگرام رابطہ آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایبٹآباد کے اسٹوڈیو سے. اگر آپ بھی اپنا سوال سی او کینٹ ایبٹآباد سے کرنا چاہیں تو ہمارا نمبر ہے 099293100349 اور 0992408040. وقت کی قلت ہے تو سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. لیاقت
صاحب نے جنگی قاضیاں سے سوال کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ صفائی کی صورتحال بہتر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسناد احمد بلال ٹاؤن سے ان کا سوال ہے. ان کا بھی صفائی کے حوالے سے سوال ہے. ان کا کہنا ہے کہ بلال ٹاؤن میں اکثر جگہ جگہ کوڑا کرکٹ پڑا نظر آتا ہے اور جو عملہ ہے وہ اکثر 10 دن تک دکھائی نہیں دیتا ہے اور بسا اوقات وہاں کچرے کو آگ لگا دی جاتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی اس میں ایکچولی جب میں آپ کو جیسے بتایا کہ ہمارے لیے پاسبل نہیں 250 کا میرے پاس مین پاور ہے سینیٹیشن برانچ کی. اس کو انکریز ابھی ہم نے اس میں 20 سے 25 لوگ ہم نے فردر ایڈ کیے ہیں. بٹ ایریا ہمارا اتنا بڑا ہے, پاپولیشن اتنی زیادہ ہے کہ دس از ناٹ پاسبل کہ روزانہ کی بیسس کے اوپر بندے جو ہیں وہ گلیوں کی سویپنگ کریں. گاربیج کلیکشن ڈیلی بیسس کے اوپر گاڑیاں ہماری کر رہی ہیں, بٹ وہ ہم نے ایک شیڈیول بنایا ہوا ہے جس کے اکارڈنگ جو ہے ہماری روڈ سویپنگ جو ہے وہ ہماری پیریوڈیکل ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ کسی اسپیسیفک جگہ کے اوپر اگر کوئی ایشو جو کہ ریزالو نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ مجھ سے کائنڈلی اتفاق کہ آپ لوگ آفس میں کمپلینٹ لانچ کر دیں تاکہ ہم اس کو ایڈریس کریں. اس میں یقیناً کچھ ذمہ داری عوام کی بھی ہے. آبادی بڑھ رہی ہے اور جو سہولیات ہیں اس میں اگر کمی ہے تو اس کمی کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس جس طرح سے سی او صاحبہ نے بتایا کہ عملے کی کمی ہے اور اس میں عوام تعاون کرے, صفائی ستھرائی میں وہ پہل کرے اور اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو کوڑا دان جہاں پر کنٹونمنٹ بورڈ نے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر وہ کوڑا کرکٹ پھینکے تاکہ وہاں سے عملہ وہ باقاعدگی کے ساتھ اس کو اٹھا کر مناسب جگہ پر کوڑا کرکٹ تلف کر دے تو ایک مہذب شہری ہونے کا ثبوت دیں. اس سے مسائل میں کمی آ سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی سوالات مختلف اور بھی جو صارف ہیں غلام مشتبہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جنگی قاضیہ میں جو عید الاضحیٰ گزری اس کے بعد علائشیں جگہ جگہ پڑی نظر آ رہی ہیں. پھر اسی طرح ڈاکٹر عبدالسلام نے بھی اسی والے سے وضاحت کی ہے کہ جی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے, کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے. حسین رفاقت خان ان کی بھی شکایت ہے کہ گندگی جگہ جگہ نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح ایک اور کالر ہیں ان کا بھی یہی سوال ہے. تو اس میں کیا کوئی میکینزم ہے کہ عوام بھی ساتھ دے اور محکمہ جو ہے وہ, اور ساتھ عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کی جو ریسٹرکشن ہے اس کی بھی ذرا ہمارے سننے والوں کے لیے وضاحت کیجیے تاکہ جو ایریا کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا عملہ اس کی ذمہ داری لے اور جو ایریا ضلعی انتظامیہ کا ہے یا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کا ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. جی جو سب سے پہلے جو ریسٹرکشن کی بات ہے تو وہ بڑی کلیئر جو ریسٹرکشن ہے کوئی اس میں ایمبیگوٹی نہیں ہے. ہماری باؤنڈریز بالکل کلیئر ہیں اور سروے آف پاکستان کی طرف سے ایک سروے بھی کنڈکٹ کیا جا رہا ہے ان قریب. اس کے بعد بالکل ڈیفائن ہو جائیں گی ہماری باؤنڈریز. دوسری بات یہ گاربیج اور سینیٹیشن کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں تھوڑا سا اس میں ابھی اس وقت پرابلم یہ ہوا ہے, ویسے تو ریگولر بیسس کے اوپر صفائی ہماری ہوتی رہتی ہے کہ جب یہ بھی اسپیل بارش کا گزرا ہے تو اس میں کیونکہ نالے اوور فلو کر کے تو ان کے ساتھ بے تحاشا کچرا جو ہے وہ ڈمپ ایکچولی جب پانی گزر جاتا ہے تو اس کا کچرا جو ہے وہ سارا روڈ سائڈس کے اوپر رہ جاتا ہے. تو وہ اتنا ہیوج اس کا والیوم ہے کہ اس کو ہمیں کیٹر فار کرتے کرتے اس کا جو بیک لاگ کلیئر کرتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا جس کی وجہ سے باقی ساری ہماری جو جگہیں تھوڑی سی نگلیکٹ ہوئی ہیں, ایڈمٹ کی بالکل ہوئی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن ہم کر رہے ہیں اس کا جو جتنا بھی ڈیبری ہے وہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ اٹھا کے اسی وقت ریموو کرنا پڑتا ہے. اس کو وہاں پہ چھوڑ نہیں سکتے بیکاز وہ بارش ہوگی تو دوبارہ چیزیں پانی وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ ہماری بہت ساری مین پاور دونوں جگہوں پر کام کر رہی تھی اس وجہ سے تھوڑا سا بیک لاگ سینیٹیشن کا بالکل بنا ہوا ہے. میں نے یہ کمپلینٹس نوٹ کر لی ہیں اور اگر یہ آپ کی ایڈریس نہیں ہوتی ہے ود ان 1 to 2 days تو کائنڈلی میری پھر اگین ریکویسٹ ہوگی کہ آفس میں اس کو آپ کائنڈلی اپلیکیشن کے تھرو باقاعدہ لانچ کریں, اس کا ایکشن کریں گے. صحیح. اچھا وقت کم ہے تو ہم آپ سے آخر میں آپ کا پیغام لینا چاہیں گے اور اگر آپ کوئی کمپلینٹ سیل ہے کنٹونمنٹ بورڈ کا اس کا رابطہ نمبر بھی بتا دیں تاکہ ہمارے سامعین آپ سے براہ راست رابطہ کر سکیں اور اپنی شکایات کا ازالہ کر سکیں. جی اچھا کمپلینٹس کے حوالے سے ایک تو ہمارا کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ ڈپارٹمنٹل ہے. اس کے علاوہ PNGU پورٹل کی ساری ساری کمپلینٹس ہم تک ڈائریکٹلی ہم ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میری اوپن ڈور پالیسی ہے جو بھی اپنی کمپلینٹ لے کے آنا چاہے اگر میں آفس میں موجود ہوں کسی میٹنگ کے لیے کمیٹیڈ نہ ہوں تو میں بھی اویلیبل ہوتی ہوں اور ایڈیشنل CO بھی اویلیبل ہوتے ہیں.
پیغام میرا یہی ہے کہ جی اب ہر ادارے کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ہماری بھی ہیں، وی ایڈمٹ کے ہیں، اور ہم 100% چیزیں جس طرح سے آئیڈیلی ہونی چاہیے اس طرح سے ہم نہیں کر پاتے، ہم چاہنے کے باوجود ایٹ ٹائمس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ ہماری فائنینشیل لمیٹیشنس بھی اور ایڈمنسٹریٹو لمیٹیشنس بھی ہیں. تو تھوڑا سا کائنڈلی لوگوں سے بس یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہمارا جو ہے بالکل ہم ایک نیک نیتی کے ساتھ سروس ڈلیوری کرنا چاہتے ہیں، اور اس طرف ہم کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ان ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. تو بس یہی ریکویسٹ ہے کہ اس میں کائنڈلی آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ جتنا آپ لوگوں کو ہمیں تعاون کی ضرورت ہے وہ پلیز ہمارے ساتھ بھی آپ لوگ کریں. اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے حوالے سے بھی لوگوں نے ہی گھر بنائے ہیں نالوں کے اندر، تو جن کے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے خود ہی پیچھے کر لیں، بیکاز یہ ہم نے کرنے ہیں اور ہم نے پورے ڈرینز اپنے کلیئر کرنے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا نقصان کم سے کم ہو. بہت بہت شکریہ سی او مس سمارا مار صاحبہ، آپ نے بڑا اچھا پیغام دیا. عوام اپنی ذمہ داری پوری کریں اور اس میں ادارے کے ساتھ تعاون کریں، اور ایبٹ آباد شہر کو سرسبز و شاداب بنانے میں محکمے کا ساتھ دیں. اس سے یہ ایبٹ آباد شہر جو کہ پرفضا سیاحتی مقام ہے، جب باہر سے آنے والے سیاح یہاں آئیں گے تو وہ یہاں کر اس کی صحت سے یقیناً لطف اندوز ہوں گے. ایک سوال اس کے جو کنٹونمنٹ ایریا میں ثقافتی اور جو تاریخی ورثہ ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے ایک سوال تھا، اگر اس پر آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں ہمارے سننے والوں کے لیے. اچھا، اس میں ایکچولی ابھی اگین ایک میسو کیمپین چلائی گئی تھی کچھ دنوں پہلے، جس میں اولڈ آفس بلڈنگ، جس کے میرے خیال میں آپ ذکر کر رہے ہیں، اور ایبٹ آباد کلب کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور کنٹونمنٹ بورڈ کو ملائن کیا گیا سوشل میڈیا کے اوپر بے تحاشا. ہم خاموش اس لیے رہے کیونکہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں تھی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ جب کورٹ میں ہیئرنگ آف کورس ہوگی کمپلینٹ فورمس کے اوپر تو چیزیں خود بخود عوام کے سامنے کھل کر آ جائیں گی، لیکن اب کیونکہ آگے چھٹیاں آ گئی اور ہمیں ڈیٹ اس کی جلدی ہو گئی ہے، تو میں اس پہ کلیریفائی کرنا چاہوں گی. پہلی بات یہ کہ جو ایبٹ آباد کلب ہے وہ آرمی کی لینڈ کے اوپر ہے، ایون لینڈ کے اوپر ہوتا ہے، اس سے کنٹونمنٹ بورڈ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اس میں بیسکلی ڈائریکٹلی کیس بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے اوپر کیا گیا، اور جو کوئی کیمپین چلائی گئی وہ بھی کنٹونمنٹ بورڈ کے اگینسٹ چلائی گئی. اس زمین کے مینجمنٹ کا، اس پہ ڈیسیجن میکنگ کا کنٹونمنٹ بورڈ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جو دوسرے آفس کی بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے وہ 2019 میں ڈیمالش کی گئی تھی. ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے 1887 سے لے کے اب تک کا موجود ہے. وہ سارا ریکارڈ ہم میڈیا سے بھی، اگر میڈیا چاہے گا تو ہم شیئر کر لیں گے. ہم نے جو بھی کمیٹی بنی تھی وہاں پہ بھی ہم نے پریزنٹ کر دیا ہوا ہے. وہ کبھی بھی جیمز ایبٹ کا آفس نہیں رہا تھا. جیمز ایبٹ واز دا فرسٹ ڈی سی آف ایبٹ آباد. ہی واز ناٹ دا فرسٹ کنٹونمنٹ ایگزیکٹو آفیسر آف دا ایبٹ آباد کینٹ کے جو کنٹونمنٹ بورڈ کی بلڈنگ میں پہلے آ کے وہاں پہ رہے ہیں. 1849 میں جیمز ایبٹ لیفٹ ایبٹ آباد، اور یہ جو ہماری آفس بلڈنگ تھی 1933 میں یہاں پہ جو بھی اسٹرکچر تھا اس کو ڈیمالش کر کے نئی بلڈنگ بنائی گئی تھی. اس سے پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کا آفس رائل سنیما کمپاؤنڈ والی جگہ کے اوپر ہوتا تھا. یہ سارے کاغذ، ڈاکیومنٹیشن، نقشے، اپروولز ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ ہم نے کمیٹی میں پریزنٹ کر دی ہے. تو یہ آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ نے بغیر کسی اتھینٹک اس کے ایویڈنس کے، بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، ان کے اپنے جو لا کو بار بار کوٹ کرتے ہیں اس کے اندر، اگر فار ایگزامپل ہم تو پہلے ڈینائی یہ ہے ہی نہیں کہ یہ کوئی ہسٹوریکل بلڈنگ ڈکلیئر کبھی بھی ہوئی ہے، بٹ اگر ہوئی اگر فرض کریں کہ یہ ہسٹوریکل بلڈنگ تھی تو ان کے اپنے لا کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. اور اس کے بعد 42 اور 43 جو سیکشن ہے ان کے اپنے ایکٹ کا، اس کے اندر انہوں نے نوٹیفائی کر کے جو اونر ہوتا ہے اس کو بتانا ہوتا ہے، اور اس کے اونر کے اوپر تب سے بائنڈ نہیں ہوتا ہے جب سے وہ نوٹس ریسیو کرتا ہے. تو ہمیں تو انہوں نے آج تک ڈائریکٹلی ایک بھی لیٹر یا ایک بھی نوٹس نہیں دیا، اور بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے، بغیر کسی اتھینٹک پروف یا ایویڈنس کے، اور یہ کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکے. اور انہوں نے ہمارے اگینسٹ ایک رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ساری کیمپیننگ بھی ہوئی، اور اس کے اوپر میسو ایک میڈیا کیمپین بھی چلائی گئی جس کی ترتیب ہم نے بعد میں کلیریفیکیشن بھی لوگوں کو دے دی ہوئی ہے. اور اس کے اوپر ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈیمیجز سوٹ بھی ہمارا فائل کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ اس میں ہمارے ریپیوٹ کو ڈیمیج کیا گیا انٹینشنلی. صحیح، بہت بہت شکریہ جی. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی حفاظت کے حوالے سے جو کنٹونمنٹ بورڈ ذمہ داری سے کام کر رہا ہے اس کی آپ نے وضاحت کی. آپ کا ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد اسٹوڈیوز آنے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی محمد عون عثمان کو سید حماد شاہ گیلانی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پیشکش ریڈیو پاکستان ایبٹ آباد. اس کو ہم 6:30 بجے آج دوبارہ